اللہ اس بندہ مومن نو آکھیا جاتا جیڑا بندہ مومن اپنے ایمان تے عقائد تے قائم رہنے ہوئے ہمیشہ کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی اور دا ذکر اللہ کی یاد نال آباد رہے اور دا اللہ تعالیٰ دے نال مضبوط تعلق ہوئے۔ دوستان کی قدر اللہ کریم نے جن لوگوں نے اپنا دوست بنایا یا فرمایا یقیناً انہاں دا تعلق عام لوگوں نالوں اللہ نال زیادہ ہے، لیکن اس بارے کہ حضرت صاحب نے جو کچھ میں نے فرمایا ولایت دے مقام دے بہت سارے پہلو علماء کرام نے اس سے بڑیاں ماشاءاللہ تفصیل نال گلاں کیتیاں، لیکن میں ایک گل بنیادی طور تے عرض کراں گا۔ جس بندے نال تعلق ہوئے نا بہت زیادہ ان دے بارے دو چیزاں بنیادی طور پہ ہوئی۔ مثلا اگر تواڈے جو جنہ مریداں دا تعلق اپنے شیخ نال اپنے پیر نال مضبوط ہے او دے اندر دو گلاں ضروری، ایک کہ مرید اپنے مرشد دے نال بے پناہ محبت کرتا ہو، لیکن محبت دے نال نال ایک گل تو ڈردا ہوئے اور وہ ہے اس گل تو ڈردا ہوئے کہ کدائیں میرا پیر نہ تعلق کٹ نہ جائے۔ یہ گل ٹھیک میں کر رہے ہیں؟ کسی بھی تعلق دے نال جتھے تہاڈی دنیاوی یاری ہے اگر تسی اس بندے کی رضا واسطے سب کچھ کرن تے قربان ہو سو تیار ہو سو تے نال یہ ڈر بھی ہو سی، پہلی خواہش اسی یہ دوست خوش رہے راضی رہے اور دوجی ایک خوف رہے گا ہر وقت کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہر بندہ مومن تسی میں ہر کلمہ پڑھن والے قرآن نے کہا ہر ایمان والے دا اللہ نے تعلق ہر ایمان والا ایک درجے تے اللہ دی ولایت تے فائز ہے۔ ولایت میں نہ تعلق محبت پیار ایمانداری نہ دسو ساڑے تواڈے دلاں چ اللہ تعالیٰ دی محبت ہے کہ ہے؟ ہر بندہ مومن اللہ دی اتے جدو ایمان لے آؤں اللہ کریم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ انہاں دا ولی ہے جڑے ایمان لے آئے، انہاں دا محبوب ہے، انہاں دا مولا، انہاں دا سرور، انہاں دا آقا ہے۔ لہذا میرے دوستو ولی اللہ دو طرح دا اللہ نال تعلق رکھدا، ایک تعلق نال ولی اللہ نال بے پناہ محبت کردا اور کوشش کردا کہ میرا محبوب راضی رہے، اور دوسری گل محبوب دی ناراضگی کو ڈردا ہے، یہ کوئی کام نہیں کردا جدے نال محبوب ناراض ہو جائے، مرشد ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ انہوں ہی شریعت کی اصطلاح اندر آتے ہیں الایمانو بین الخوف والرجاء، اللہ تے ایمان لے آؤں کا مطلب ہے کہ نہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاؤ، بالکل اللہ دی رحمت تے اعتماد نہ رہے، وہ دی رحمت تے اعتماد بھی رہے، لیکن اتنے نڈر بھی نہ ہو جاؤ کہ اللہ کا کوئی خوف نہ رہے، جو مرضی آپے کرتے جاؤ لگامہ لمیاں ہو جان۔ مقام ولایت اندر کی دو غلطیاں بیسیکلی پائیاں جانیاں، مقام ولایت نہ تعلق رکھن والے بنے، خود مقام ولایت جو کوئی خامی نہیں، تعلق رکھن والے لوگ بعض نے وہ اتنا زیادہ اللہ نہ تعلق رکھ دیں، اتنا ڈرین دیں اللہ دے عذاب تو اللہ دی پکڑ تو کہ بندہ مایوس ہو جاندہ میرا کی بنے گا، اور بعض اتنے نڈر ہو جاندے کہ وہ اللہ دی حداں دا پاس نہیں کر دے۔ یہ دوئی گلاں غلط نے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو لے کے اولیاء اللہ تک یہ دو گلاں سن نظر آنیاں، وہ اللہ تعالیٰ نال محبت بھی کر دیں
اللہ راضی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو ڈردے بھی رہتے ہیں کہ کدائیں مالک ناراض نہ ہو جائے۔ یہ دو ہی گلاں اگر اپنائیے اسی بھی اللہ دے پیارے بن سکتے ہیں، اللہ دے محبوب بن سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ دو ہی چیزاں حقیقت دے اندر اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دا ذریعہ نے۔ میں اپنی کسی گل کو کرن دی بنیاد کرن دی بجائے میں قرآن کریم کو آغاز کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک اندر کہ میرے کچھ او بندے نے رات جدو پوندی ہے دنیا سو جاندی ہے وہ میرے بندے اپنے بستر چھوڑ کے میرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی رات نو نیند پیاری ہوندی ہے، تھکاوٹ ہوندی ہے، بندے دا دل کردا میں سو جاواں، انہاں نو نیند کیوں نہیں آندی؟ وجہ اے او سمجھدے نے رات دیاں پردے اندر محبوب نو یاد کرن دا لطف زیادہ ہوندا ہے۔ جس نال تہاڈی محبت ہوے تہاڈا دل کردا اونوں میں وکھریاں ملا۔ کئی بار آدے ہو پیر صاحب راشے میں وکھریاں گل کرنی ہے، خاص گلاں ہون خلوت منگ دے ہو، الگ ٹائم منگ دے ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا میں ایمان والیاں واسطے رات بناؤن اندر جیڑیاں ہزاراں حکمتاں رکھیاں انہاں چ ایک حکمت رات دے اندھیرے وچ میرے محبوب میری محبت دا پیار نال گیت گانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی حسین آباد شریف۔ میں اس کر رہے ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماندے میرے بندے میرے پیارے جدو دنیا سو رہی ہوتی انہیں یاد کرتے۔ کیوں یاد کرتے؟ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اپنے بستریاں تو پہلو جدا کر لیندے نے اور کی کرتے نے وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب نو پکار دے نے، اپنے رب نو یاد کر دے نے۔ انہاں دیاں دو حالتاں ہوندیاں، کدی ڈر رہے ہوندے کدی محبت کر رہے ہوندے۔ کدی میرے تو ڈر دے، ڈر دی وجہ تو اے دیکھو قرآن کریم اندر آیا قیامت والے دن ولیاں کوئی خوف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کریم نے عام گل نہیں کی تھی، الا خبردار کان کھول کے سن رہے ہو جڑے میرے ولی ہون گے انہاں نو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن جدو جان دے لالے پہ ہوں گے ہر بندے نے اپنی پہ ہوئے گی، جیڑے حقیقی اولیاء اللہ ہوں گے نا خدا دی قسم انہاں نو کوئی ڈر نہیں ہوئے گا بلکہ انہاں دی چہرے خوش ہوں گے۔ مسلم شریف دی حدیث سے اساڈے مرشدی الکریم حضور جلال امت رحمت اللہ تعالی علیہ نے زیاد قرآن وچ نقل کی تھی، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، ماں اولاد بھول جائے گی، باپ بیٹے بھول جان گے، یار یارانو بھول جان گے، ہر ایک نو اپنی پئی ہوئے گی۔ اس وقت کچھ اللہ دے بندے اللہ دے عرش دی دائیں جانب نور دیاں ممبراں تے بیٹھے ہون گے اور میرے آقا فرمایا الا وجوہہم النور، انہاں دے چہریاں تے بھی نور ہوئے گا اور وعلی منابر النور، اور جڑے انہاں دے ممبر ہون گے او بھی نور دے ہون۔ کیا شان ہوئے گی جدوں ہر بندے نے اپنی پئی ہوئے گی، کچھ اللہ دے پیارے اللہ دے عرش دے نال دائیں جانب نور دے ممبراں تے بیٹھے ہو سن اور انہاں دے چہرے جگمگا رہے ہو سن، روشن ہو سن، اور میرے آقا نے فرمایا لا یفزعون حین یفزع الناس، جدوں لوگ ڈر رہے ہوں گے انہاں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، وہ امن تو بے نیاز ہوں گے۔
ایک گل پر حق کی قیامت وچ اللہ دے ولیاں نو کوئی خوف نہیں بولے کوئی خوف نہیں لیکن کیوں نہیں ہوئے گا اسی اس تے غور نہیں کرتے اسی آجانے سنت جذبات دا صرف شکار ہو جاندے ہیں صرف یہ کافی ہے جی میں مرید ہو گیا صرف یہ کافی ہے جی میں سیاسی وابستہ ہو گیا میں بھیرشی وابستہ ہو گیا ہن نہ نماز نہ روزہ نہ علماء صالحین دی صحبت نہ علماء ربانیین نہ تعلق نہ اہل اللہ نہ تعلق بس ساڑھا ناخ خان آیا 500 روپیہ اسی دکھی باری ہو سا کیا قبر جانے نبی جانے آپ پہ قبر جانے رسول اللہ جانن میں عموماً ایک گھر کردہ ہونا میری تقریر سارے پیر نہیں پچا سکتے اے تے حضرت دا حوصلہ کہ میں نے بلا بھی لیا نا تے موضوع بھی خوف خدا دیتا نہیں سبحان اللہ لیکن میں سارا وہ نہیں بیان کرنا میں اس ملا کے ساری گلہ کرنا ان حقائق دسنا چاہنا آج سنی امید کا شکار ہو گئے ہیں کہ ساری شفاعت پیر کرے گا ساری شفاعت اولیاء اللہ کریں گے ساری شفاعت آل بیت کریں گے ساری شفاعت مولا علی کریں گے میں علل اعلان کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ برحق کے اس عقیدے وچ کوئی شک نہیں کچھ بولو کوئی شک نہیں اللہ دے بندے شفاعت کرن گے اللہ دے بندے اوتھے مالک بنن گے اوتھے شفاعت کر کے جنت لے جان گے اور وہ آخری گل ہے اس تو پہلے کچھ بھی نہیں اسی کوئی نہیں ثابت کرنا ساڈا حضور غوث پاک نہ کوئی تعلق ہے اسی کوئی نہیں ثابت کرنا اسی غوث پاک کے خاندان کی روایات نو مندے ہیں یا نہیں صرف یہ نعرہ اسی بس مرید ہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہے جی ساڑیاں کربلا والے پڑھ رہے کوئی نہیں پڑھ رہے جی میں غوث پاک کا مرید ہوں میں نماز دی کوئی لوڑ نہیں میرا سوال ہے کیا غوث پاک آپ نماز کوئی نہ پڑھتے پڑھتے کیا کربلا والے نماز کوئی نہ پڑھتے یہ سنیا سب غلط روش پتہ نہیں کہ تو سنو ایمان کی کیکن زندگی گزارنی چاہتی ہے میرے اوتاد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آئے لوگو میرے رب نے میں فرمایا باعزتی اے میرے سونے محبوب میں میری عزت دی قسم لا اجتمع والا عبدی خوفین ولا امنین میں اپنے بندیاں تے دو خوف جمع نہیں کرانگا دو امن جمع نہیں کرانگا کہ مطلب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے رب نے میں فرمایا اے میرے محبوبہ اذا خوف فی الدنیا جیڑا بندہ دنیا وچ میرے کو ڈرے گا امنتو یوم القیامہ انہاں قیامت والے دن میں امن ہی امن دے جیڑا آج ڈر گیا اور اگلی گل سنو جیڑی آج اکثر سنیاں سا اپنائی ہوئی ہے اکثر تصوف دے دعویدارہ اپنائی ہوئے وَمَنْ آمِنَ فِي الدُّنْيَا اور جیڑا بندہ میرے تو بے خوف ہو گیا کوئی پرواہ نہیں 40 سال گزر گئے 5 ٹائم دا نمازی نہیں بنیا کوئی حیا نہیں وکھریاں ہوئے 30 سال ہو گئے کدی زکات نہیں دیتی کوئی ڈر نہیں رب پکڑ لے کوئی پتہ نہیں جس مال دے پیچھے اج رب نو بھول بیٹھا اس مال اتھے رہ جانا میں خالی ہاتھ اور جیڑا آدمی دنیا وچ فرمایا میرے کو نہیں ڈرے گا خففت ہو یوم القیامہ انہاں میں آخرت دا خوف دے جیڑے اج ڈر جان گے کل کرم ہو جائے گا اسی سنی صرف کرامتاں تے زور رکھ دیں میں کہ عرض کیتی ہے میں ڈھیر سارے پیر نہیں بلندے ایک آدھ باری بلا لائے نا اب قادم چنگا جی سلام کیوں ساڑھے پیر نے سر دسے آئے اسی میں اگلے دن ایک حضرت صاحب کی صدارت آئی میں انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی تھی یوں حضرت صاحب دے چند القاب دلو آنکھیں جنہیں میں آنکھیں میں دلو آنکھیں تو میں آنکھیں کے ٹر گیا مجھے مولوی صاحب بڑی دس کی تعریف پر کرتے پہے میں کیا بھئی حضرت صاحب ناراض نہ ہوئے آئے اسی خوش آمد حضور پیار امت بھی کبھی نہیں کی نہ ہو سن کرنے کی اجازت دیتے ہیں خدا دی قسم ہے خوش آمد بڑی بری چیز ہے جیڑی آپ سنیا نات خانہ کے مولویاں نہ پڑھئیے پیران دی دھک کے خوش آمد کرو چنگے نوٹ مرسن
اگر اس گل تے یقین نہیں تے دس تیری ماں دے پیٹ وچ تے رزق کون دے دے؟ سبحان اللہ. کتنے بڑے عقیدے اسی متزلزل کر رہے ہیں. قریشی صاحب راضی ہون گے تے میرے چند پیسے بنن گے، جسے قریشی صاحب نہ ہے تے کون پال دے؟ سبحان اللہ. آخو اللہ. کہ میں عرض ہی کر رہے ہیں آج دی میری تقریر اے حدیث پاک اے قرآن دی آیت ہے. اللہ دے ولی اللہ نال محبت بھی کر دے نے، اللہ کو ڈرتے بھی رہتے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا اج ڈر گیا وہ قیامت نو امن پا گیا، جیڑا اج نڈر ہو گیا قیامت والے دن. ایتھے جڑے بندے تکبر کر دے نا عباد ہوندے نا، نے تکبر اللہ وڈیائی میں چودھریاں اتنے مربے دا مالک بادشاہ ہزاروں تکبر دے ذریعے. حدیث پاک اندر آیا ان تکبر والے اللہ قیامت والے دن اٹھائے گا لیکن نہ دے قد کیڑیاں آروس. اللہ قادر ہے کہ نہیں قد چھوٹے کر دے انشاءاللہ. تکبر کرن والے دے قد کیڑیاں آر ہون گے. محشر دا مجمع ہوئے گا جتھے ساری اولاد آدم جمع ہوئے. دسو جتھے 10 لاکھ بندہ جمع ہوئے کتنا رش ہوگا؟ جتھے حضرت آدم تو لے کے آخری انسان تک جمع ہوں گے کتنا رش ہوئے گا. لوگ کرش کر کے گزرن گے، لوگ انہاں پیران مسل کے گزرن گے. اوتے موت تے ہونی کوئی نہیں. تلو چیخ کے آکھن گے دیکھو سن مسل پہ کر دے ہو. اللہ دے ملائکہ جواب دین گے دنیا وچ بڑے بندے آؤ اج رب ذلیل کر دے آئے. آج جیڑا ڈر جائے گا مقام پا جائے گا، اور جیڑا آج بے خوف ہو جائے گا، جیڑا لاپرواہ ہو جائے گا، جنہوں اس گل دی پرواہ نہیں. میں اللہ نے جواب دینا اپنے عملاں دا. دیکھو آج سارے معاشرے اندر ایمانداری نہ دسو چوری ہے کوئی نہیں، بددیانتی ہے کوئی نہیں، دھڑلے نہ کرتے ہیں. دل میں بندہ ٹھیک ہے جی یہ کی محفل میلاد میں پساں ہے کر دساں بس، یہ بالکل غلط طریقہ. میں اس کر رہا میرا بھائی آنور اللہ دی زندگی دے دوئے پہلو نے علماء نے فرمایا قیامت والے دن اللہ نے للکار کے فرمایا میرے یاران کوئی ڈر نہیں ہوئے گا وجائے او دنیا وچ ڈر دے رہے آخرت وچ میں بے خوف کر دے مانگا. انہوں نے کوئی آخرت کو ڈر نہیں ہوئے کیونکہ دنیا دی انہوں دی زندگی اللہ کو ڈر کے ہر قدم پھونک کے ہر قدم ڈردے ہیں رکھے. آج اسیاں مار دھار کر رہے ہیں جو آیا سو ہضم کر گیا. کوئی آنکھیں بھی میری زمین دے آتے اور راہ کے لے نہیں میں سارے صحبت دے ہوئے نہ تیری گل پٹواری سننیاں نہ گلدور سننیاں. میں چنگا پیڑا کم کیتا اور عموماً اسی ایک کم سینہ زوری ڈال کر دیا. جس ذات کریم دا ذکر پاک ہو رہے آئے جنہ غوث سبحانی محبوب سبحانی قطب ربانی دا ذکر پاک ہو رہے ہیں. بارہا تسی علماء کو سنے آپ دے والد ماجد حضرت سید ابو صالح جنگی دوست ایک غوث پاک دے والد ماجد نے جوانی اندر اللہ دی عبادت کر رہے نہر دے کنارے تھے. ایک سیب آیا رڑدا بھوک لگی ہوئی آئی سیب کھا لیا. خیال آیا سیب تیرا نا سید زادے کھا لے. عبادتاں بھول گئے ریاضتاں بھول گئے ذکر اذکار اوراد بھول گئے. نہر دے کنارے کنارے جا کے باغ دے مالک نو عرض کی تھی. باغ دا مالک بھی اتفاقاً سیدہ عرض کی تھی جناب تواڈے باغ دا سیب کھا بیٹھا ہے کوئی صورت معافی مل جاوے. میرے دوستو وہ سمجھ گئے ایک سیب جیڑا جوان ہو کے نہیں پچا سکیا یہ عام جوان نہیں ہے خاص جوان ہے. سارے نے اوپر بولتے پر میں نے کوئی نہیں ہوگی بس اسی ضرور بولنا لیکن چاپ کے سنو بے ٹھیکہ دکھا ستے بھی پہے ہو اے سنیے دا طریقہ کرو آوائندے ہو بے تھا کسیں باندے ہو جی دعا ہوگی تے کام ہو گیا. دعا ہے یا دن آپ دعا بھی کرو. اے دعا کے بلا حضرت صاحب کرنے واسطے میں نے بلایا انہاں نے یاد دلاؤ آخرت کیے
آخرت دا خوف کیے. میں عرض کر رہا ہوں حضور غوث پاک دے والد ماجد گئے باغ دے مالک کو بھئی تیرے باغ کا سیب میں کھا لیا تیری اجازت تو بغیر معافی ملتی ہے. اور سمجھ گیا جنہوں سیب ہضم نہیں ہویا آپ کو یہ عام سید نہیں ہے. فرمایا اچھا. انہوں نے بیکھیا بیکھ کے فرمایا فی الحال باغ دی گوڈی کرو نگرانی کرو بیکھاں گے تو ان معافی قدم دینی ہے. بعض آکھیا 12 سال نوکری کی. سبحان اللہ. بعض نے کہا 12 سال کی رواج کے نہیں ثابت لیکن ایک سیب واسطے 12 دن بھی کسی دی بات کی گوڈی کرنی پڑے کوئی بڑی نہیں کر. تو ہر کوئی آ کے تجھے دعا ہے 5 روپے میں تیرے منہ تم رہتا سیب میں کیوں تیرے نوکر میں کوئی. حضور غوث پاک دے والد ماجد سالہ سالو سید زادے دے باغ دی نوکری دیتی خدمت دیتی کیوں دیتی کسے آکھیا اور سید زادے ایک سیب کھا دے سیب دی کیڑی گل لے جے ہیدنیا دنہ تو پریشان ہو کے نوکریاں کرنے آئے نانیاں. اور سید زادے دا جواب سنو تے آخرت دا حالات سنو. فرمایا آج سال ہا سال نوکری دے کے مالک کو لو سیب معاف کرونا آسان ہے. رب دی بارگاہ قیامت نو ایک سیب دا جواب دینا اوکھا ہے. کہندہ کردار ہے سجدہ دا کردار ہے غوث پاک دے والد ماجد دا کردار ہے. اتنا اللہ دا ڈر اتنا قیامت دا ڈر فرمان لگے میں ڈر لگدا کل رب کو کی کر معاف کرواواں گا. اللہ پاک نے بھی فرمایا با اما من خاف مقام رب جیڑا بندہ اللہ دی کچہری کھڑا ہون تو ڈر گیا ونہا نفس عن الہوا اور اپنے نفس کو لگام دے کے خواہشات پیچھے نہ چلیا فإن الجنت ہی المأوى ادا ٹھکانہ جنت مأوى ہوے گا. ایمان نہ دسو آج ساڈے معاشرے ہے خدا دا خوف ہے قیامت دی جواب دے. کل میں کہ منہ کھونا ہر کوئی آدھا راتوں رات لکھاں پتی بنو کوئی دین بیچ رہا کوئی عقیدت بیچ رہا. بہت سارے دین بیچ کے دنیا بنا رہے ہیں بہت سارے عقیدتاں بیچ کے دنیا بنا رہے ہیں. لوگاں عقیدت نال ہاتھ چومے اس نے آکھیا اتنی میری دنیاوی خواہش پوری کر اے میرا کام کر میں عمرہ کرا میرے پتر نو کار لے دے. میں اللہ دے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا میرا ایک دوست کروڑوں پتی وہ میرے نال ارادت رکھدا. میں آکھن لگا جی کی کراں میں پیر صاحب دا آرڈر آ گیا میرے پتر نو فلانی کار لے دے. جیڑے عقیدتاں دی بنیاد دنیا بنا لے وہ اللہ دے ولی ہوندے. اے اللہ دے ولی جس غوث پاک دے والد نے ایک سیب دی معافی واسطہ سال ہا سال نوکری دیتی. اے اللہ دا خوف آ تے آپ فرماندے نا اجے میرا بیٹا عبد القادر جیلانی نہیں پیدا ہویا چند دن قبل خواب اس میں زیارت ہوئی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمایا ابو صالح جنگی دوست مبارک ہوئی رب تین ایو جیا بیٹا دے گا ہوا محبوب اللہ و محبوبی و محبوب رب العالمین. تین ہو بیٹا ملن والا جڑا رب دا بھی پیارا ہے میرا بھی پیارا. بیٹے دی نعمت اس وقت ملتی ہے جس سے دل وچ خوف خدا ہو. اسی کریے حرام کاروبار کمائیاں حرام دیاں ہون وقت وچ تو تھوڑی جی میلاد منا لے اور اس تے چندہ دے لے فلان کم کر لے سمجھیا رب راضی ہو جاوے گا. یاد رکھو حرام پیسے نہ لے کام نہیں ہوندے. اے کئی بندے کئی راشی افسر رشوت لیندے رہندے بات دے آخری عمر چ مسجد بنوا چکساں. حضرت سفیان ثوری بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے عالم عارف نے آپ دے کول ایک بندے آ کے حضرت فرماؤ حرام مال جو زکات ادا کریے ہو جاندی. آپ فرمایا میں مسئلہ بعد دی دساں تم پہلو 10 گندے پانی نال کپڑا صاف ہو ویندا تسی دسو ہو ویندا. آپ فرمایا جے گندے پانی نال کپڑا صاف نہیں ہوندا تے دل دا من بھی حرام مال دی زکات دین نال نہیں پاک ہوندا.
اللہ دے بندے کون نے جڑے ایتھے اللہ کو ڈردے نے ہر لمحے ڈردے نے اج اسی نکے نکے سہارے بنائے جس وجہ تو بہت سارے تصوف دے قائل لوگ نماز نہیں پڑھتے پوچھی دادے جی میں سلطان باہو مرید میں جی سیاسی مرید ہوں میں کہ سیاسی پڑھے نماز کوئی نہیں پڑھتا ندیت نماز دی کس سے مشہور نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی دی میں زیارت کیتی ہے میں سنے اسی جیڑا حضور شیخ الاسلام نو نماز پڑھتے ہیں بیک لے نا اس بندے دی بھی حقیقت تاری ہو جاندی ہے اور میں باقی گواہی دے رہے ہیں میں دیکھیا تے میرے دی بھی عجیب کیفیت سبحان اللہ جنہ پیران دی نمازاں دا اے حال ہوے انہاں دے مرید بے نماز ہون تا ساری گڈی پیران دے سر تے اللہ خان دا سن خوش کر دے کہ مرشد تہاڈی چال ہے گڈڑی مرشداں کولوں پوچھو کہ انہاں دا معاملہ کی میرے بھائی آج اسی چھوٹے چھوٹے سارے کوئی علم دی پجاری چ مر رہا میں بہت بڑا عالم ہاں میں علامہ زمانہ لہذا شریعت دی پابندی نہیں میں ایک جگہ بھگوال ایک جگہ چکوال اندر انہوں نے بڑی تنگ کر کے تاریخ میں تقریر شروع کی تھی 2-3 مہینے بعد ڈیٹ میں دیتی 11 بندے میں گنے 11 بندے خیر تقریر شروع ہوئی بعد بندے آتا کہ میں کہ تہاڈی کمائی تے 11 بندے آئے بعد میں میری تقریر سن کا آئے بندے تو تسی میں 3 مہینے ذلیل کیتی رکھیا انہاں کہ کوئی صاحب اے ساڈی مسجد بھری ہوئی ہوندی آئی جیڑا ساڈا بڑا خطیب آنا آخر تے جلسے دا اس بڑے لوگاں دے سامنے ڈگری تقریر مکائی بیگ چایا کچھٹ پایا بندیاں دے سامنے نکل گیا دا میں نماز اگم کے نہیں پڑھ رہا سا جس سے بندیاں دیکھیا گھنٹہ ڈیڑھ کھپ کھپ کے اے نادا کردار ہے لوگ دین تو متنفر اے لوگ ساڑھے ہاتھ شکتے تسی زمین تے بیٹھے ہو میں کرسی تے بایا ہے کوئی نہیں عزت تواڈے جو کئی میرے باپ دی عمر دے ہونگے زمین تے بیٹھے ہو اللہ دی قسم کل میرے کو لو پوچھیا جانا تین کرسی تے بہا کے شاہ صاحب نے آکھیا اللہ دا خوف بیان کر آخرت دی فکر بیان کر تم لوگاں چٹکلے سنائیں اپنے علم ظاہر کیتے نہیں یا انہوں نے دل دے دروازے تے کوئی دستک دیتی یہ پوچھیا جائے گا انہوں مولویاں پیران جنہ دی قدم بوسیاں بھی ہو رہی ہیں حق بھی چمے جا رہے ہیں نظرانے بھی دیتے جا رہے ہیں انہوں دا اپنا معاملہ رب نال کتنا پھر میں آتا آج اسی کی قدمہ دی خاک بھی نہیں آلے بیتے ازام دی لیکن اللہ دی قسم اگر اہل بیت والے جاؤ حضرت خواجہ حسن بصری ساڑھے چشتیاں دے پیر نے حضرت قبلہ سید علی حسنین شاہ صاحب نے میرا سلسلہ چشتیہ جتھے جا کے مولا علی نال ملدا ہے اس مرد کلندر دا نام ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اے چشتیاں دے پیر نے لیکن برادران اسلام زندگی کی کن گزاری آپ کی فرماندے نے آپ دے حال آپ فرماندے میں آیا مکہ شریف کتنے بولو اللہ پاک آئی دی حاضری دے صدقے سان بھی لے جائے مکہ پاک دی حاضری نصیب کرے حضور سیدنا خواجہ حسن بصری کہندے لوگوں میں حاضر ہویا حرم پاک اندر تہجد پڑھے اوتھے جا کے لوگ تہجد پڑھ دیں جاگ دیں عبادت کر دیں کہ روز روز مکے آن نہیں ہوندا آپ فرمان دیں رات دا اندھیرا ہے میں نفل پڑھ رہے ہوسنا کہ اس ویلے خاص دعاواں دا ٹائم ہوندا میں بڑا اپنا موشن بنایا کہ میں دعا منگنیاں پر آدھے میرے نال کوئی بندہ اتنی دردناک دعا مانگ رہا اتنی عجیب انداز اندر اللہ دی بارگاہ چھاستیاں کر کے رو رہا سی کہ میں آکھیا حسن روز آپ دعائیں مانگنا آج اس اللہ دے محبوب دی دعا مانتے آمین آکھنا جا فرمایا انہاں کیوں جی دعا مانگی رو رو کے میں بے حال ہو گیا میرے دل گواہی دیتے آج دل دی چادر صاف ہو گئی ہے کہتے انہاں دعا ختم کی تھی پرانا دور ہے بجلیاں دا دور نے میں نہیں پہچان سکیا کون وہ بزرگ اٹھ کے باہر نکلے حرم کعبہ تو میں باہر نکلیا آپ دیکھاں یہ بندہ کون ہے پوچھا کہتے جس ویلے باہر آیا تھوڑا جہا چانا ہویا کہ میں دیکھیا لوگوں وہ ساریاں کر کے روان والا میری روا روا کے دل دی چادر صاف کرنے والا انسان کوئی عام لا فیضن
حسن مجتبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمانے میں حیران رہ گیا کہ میں آکھیا اے امام ذیشان انت وذالک تو آڑی ذات جڑے سادات دے سردار ہو، جنتی جوانا دے سردار ہو، حضرت علی دے نور عین ہو، سیدہ دے دل دے چین ہو، اتنا تسی اللہ دی بارگاہ زاریاں کر رہے ہو، آستانہ عالیہ گیلانیاں تے آن والے ہو، دل تھام کے جواب سنو امام حسین دا۔ میں کوئی بار گلہ نہیں کر رہا، زیادہ تر سیدہ دی گلہ کرانگا اس واسطے تاکہ پتہ چلے اصل سیدہ دا کیا لے۔ امام حسن نے فرمایا حسن بصری سن سہری دے وقت اے رون دیاں اٹکنا ماں فاطمہ نے سکھائیں۔ آج اسی تے سید نام دنیا واسطے استعمال کر رہے ہیں، چار ٹکیاں واسطے لوگ سید بن رہے ہیں نہیں آتے۔ آج سادات کا نام دنیا واسطے استعمال ہو رہا، عقیدت ہم کیش ہو رہی ہیں۔ اے ہیں اصل لوگ امام حسن مجتبی فرمایا اے حسن بصری سن اے چیزیں اما فاطمہ الزہرا تو رسید۔ اور اماں جان فرمانی حسن میں سہری ویلے ازاریاں اس تو کر دیاں، میں تہجد پڑھ کے دعائیں اس تو کر دیاں۔ میں نے ابا جان نے فرمایا سی بیٹی فاطمہ اس گل تے نرمی کہ میں رسول اللہ دی بیٹیاں عمل کر کے آئی۔ آج سنیا کی زندگی چ عمل ہوئی، معاف کرنا اللہ ماشاءاللہ۔ اسی کو نعرے لگائے، نعرے چار لائے، بس کی بیڑا پار ہو گیا۔ گئے جی انہاں لوگوں دیکھو جنہاں دے نام لے کے آج خوشی میں جی رہے ہیں۔ چلو آج بندے کہیں دیں فلاں بندہ سید ہے یعنی یہ جو بھی ہے یہ اللہ دا معاملہ انہاں دا، لیکن ایمان نہ دسو امام زین العابدین دے سید ہونے میں کوئی شک ہے؟ امام زین العابدین دے پیر ہونے میں کوئی شک ہے؟ امام زین العابدین دا نام اصلی زین العابدین نہیں، نام علی الاوسط بن حسین، یہ نام ہے آپ زین العابدین لقب۔ زین العابدین دا معنی کیے عبادت گزاران دی زینت، عبادت گزاران دے متھے دا جھومر۔ آج سید دے پیر زادے دے صاحب زادے دے علماء زادے بالے دین دے باغی ہوندے نے، دین دے نیڑے نہیں لگ دے۔ اسی پیر زادے ہاں، اسی صاحب زادے ہاں، دسو زین العابدین نالو کون بڑا صاحب زادہ ہے جیڑا جنتی جوانا دے سردار حسین کریم دے لخت جگر۔ اور پھر واقعہ کربلا دے اینی گواہ نے، آج کربلا بندے ایکسپرائٹ کر رہے ہیں، آج کربلا دے ناتے کیش کرا رہے ہیں، ہزارہ روپے لے کے لکھا روپے لے کے لوگ کربلا دیا داستانہ پڑھ کے دنیا بنا رہے ہیں۔ آؤ کربلا دے اینی شاہد سید دا معاملہ کیے، شیعہ سنیاں سب کتاباں چاہیا۔ امام زین العابدین ایک کمرے وچ نماز پڑھ رہے آئے، ایک منے نال بھوسا پیا جنوں گوہاں دے انہوں آگ لگ گئی، دھوم اٹھ گیا، کمرہ دھوم نال بھرن لگ پیا۔ جڑے بندے آئے باہر نکل گئے، اتنے تک آگ تیز ہو گئی۔ انہاں آکھیا ایوہ الامام النار، امام صاحب آگ لگ گئی بس کرو۔ امام صاحب نفل پڑھ دے رہے، آرام نال پڑھ کے چادر کندھے تے رکھی، اور یہ باہر نکلے انہاں اگوں صفائیاں دیتی جی اسی تے چروگ نہ پہ بلندے ہاں، آگ لگ گئی ہے تو ساڈی گل کوئی نہیں سنی۔ حسین پاک دے بیٹے تے کربلا دے اینی شاہد دا اگلا جملہ سنو۔ آپ نے فرمایا شغلتنی نار الآخرہ، تو ہاڈی توجہ اس اگ والے، میرا دھیان قیامت والی اگ والے۔ اے کوئی ساڑھے کچھ اگ نو یاد کرن والا نہیں۔ ساڑیاں محفلہ فیشن بن گئی، ساڑیاں فیشنہ خوشامدن بن گئی، ساڑیاں فیشنہ مولویاں دیاں ٹوراں تے پیسے تے فیساں دی ادائیگی بن گئی۔ نہ فیساں دین والے خدا دا خوف ہے، نہ دین والے خدا دا خوف ہے۔ خدا دا دین بیچ رہے نے، تب کیڑا منہ رسول اللہ یا شہداء کربلا دکھان۔
وہ پوچھن گے اسی دین پیچھے جوان بچیاں دا خون دیتا تسی دین دنیا نال بیچتے رہے ہو ساڈا کی جواب ہوگا خدا اج وقت میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاف فی الدنیا امنته فی الاخرہ اللہ کریم نے فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے رب میں نہ کیا میرے سونے نبی جڑا اج ڈر جائے گا انہوں اوتھے امن مل جائے گا اور اصل دھڑلے نال اللہ دے دین کی بغاوتاں کرتے ہیں بالکل نماز نہ پڑھ دے کہتے ہیں مولوی انہاں رہن رہندے فضلہ نہ بخشنا میں کہا جی فضلہ نہ بخشنا تے گھر بیٹھ رہے کر زمین وچ حال نہ چلایا کنن دا بیج نہ بویا کہ آپ پہ فضلہ نہ چھٹا گھر گل دے سی ادا تے نہیں سیاںا بندا ایدے دھکے لینا سارا سال تاں چار چھٹا ہوندیاں دنیا وچ ایڈا سیریس ہے اور آخر دی گل آوے تے مولوی انہاں ڈرندے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے امام زین العابدین رات دن دے اندر ایک محض کر رہے ہیں امام زین العابدین سید نے واقعہ کربلا دے اینی شاہد نے امام پاک کی گود وچ پلے نے وہ ایک رات دن وچ فرض نمازاں تو بعد 1000 رکعت نفل پڑھ گیا انہوں کوئی نہ مان میں علی دا پتر میں حسین دا پتر ہوں اسی آج اس گل تے لگ گئے ہیں جی نہیں نعرہ مارے علی دا تے پیٹ پار ہو جائے گا خود مولا علی کے کہہ رہے ہیں خدا دی قسم ہے حضرت علی دا ارشاد ہے جڑا میں دسن لگا آپ نے فرمایا جدوں میں لوگاں نوں ویکھدا میں نظر آندا ہے الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا اے لوگ ستے پے نے اکھاں اس ویلے کھلن گیاں جس ویلے موت آئے گی یہ مولا علی کا قول ہے حضرت علی یہ مرتضیٰ کا قول ہے میں عموماً کہنا آج حضرت علی کا نام صرف کیش کرایا جا رہا ہے صرف اس نام بیچیا جا رہا ہے کاش اسی مولا علی اسی چشتی مولا علی دے مرید ہیں ساڈا سلسلہ مولا علی دی بارگاہ چ چلے آئے اور اسی تے کہنے ہیں ساڈے تے سارے کرم سارے گولے دے تاجدار نے کہا سی کہ جیڑا میرے تے جتنا کرم ہے یہ مہر ہے ساری علی دی سارا کرم مولا علی دا لیکن انہاں حضرت علی کے نقش قدم تے میرے بھائی آج اگر اپنے اندر اللہ دا خوف پیدا کرے گا خدا دی قسم اللہ آخرت چ امن عطا فرمائے گا آخرت چ مقام پھر جڑے قوم اللہ دے پیارے انہاں مقام خاص ملدا انہاں ایتھے خوشخبریاں مل جاندیاں تسی کامیاب ہو باسی زندگی دی جت گئے ہو اسی طرح ٹائم تھوڑا میں بھی دور جانا پڑھی بھی محفل دا ٹائم اتنا ہی ہے یہی عرض ہے میرا بھائی ایمان یہ نہیں کہ اتنے اللہ تو مایوس ہو جاؤ کہ اللہ بخشنے کوئی نہیں اللہ تو مہربان ہے ماں نالوں زیادہ مہربان ہے خدا دی قسم ہے تیریاں میریاں ماما دی محبت اور رب دی محبت کے مقابلے کچھ نہیں لیکن اسی اس میں توجہ نہیں دیں دے لیکن جڑے تھے ڈر گئے اللہ آخرت بہتر کر دیتی حضرت عمر دا دور ایک نوجوان لڑکا 1 لاکھ فوت ہو گیا وہ نماز حضرت عمر مگر پڑھتا آپ پوچھا لڑکا نظر میں یا اللہ کہ جناب وہ تیرا فوت ہو گیا آپ انہوں نے گھر گئے گلا کیتا فوت ہویا جوان بچہ میں نے دسیا میں جنازے جامع پڑھن ایک بچہ اور دیوالہ دا کیا امیر المومنین بچے دی موت بڑی عجیب ہے نماز پڑھ کے دیر تک راتی گھر نہیں آیا اسی گیا ایک جائی بے ہوش ملیا اسی چاہ کے پوچھیا کہ بھئی بچہ بولدا نہیں میں کیا میں تیرا باپ ہاں اس حق دا واسطے ہی میں نے گل دس نہیں تے میں اپنا باپ والا حق تن معاف نہیں کرنا بچہ کہنے لگا ابا جان ایک حسینہ عورت آئی او میں نو برائی تے گمراہ کر دی آئی اج اس میں بہکا لیا برائی کرن واسطے میں خلوت کا دے چلائے گئی تے میں اتھے ڈر آ گیا اگر میری موت ہے سال جو آ گئی میں رب نو کیڑا منہ دکھاواں ابا میں اللہ تو ڈر گیا پھر میں کو ہی پتہ میرے نال کے گزری یہ واقعہ لمبا میں مختصر کر دوں
حضرت عمر فرمایا اگر تیرے وہ کہنے لگا اس کے بعد بچہ بولے نہیں چیخ ماری جان رب دے حضرت عمر آخیا میں اس بچے دی قبر تے چلا 26 لاکھ مربع میل دا امام عادل عمر او عمر جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر نبی ان شان والا انسان اس جوان بچے دی قبر تے گئے دعا مانگی نال فرمایا اے بچے اگر تیری موت ان نہیں آئی ہے جو تیرا والد دستا پہ پھر اللہ دے قرآن میں فرما دے نے والے من خاف مقام رب ہی جنتان جیڑا بندہ اللہ دی کچاری وچ کھڑا ہون تو ڈر گیا جیڑا بندہ اللہ نو جواب دین تو ڈر گیا اللہ نو جنت دے 2 باغ الاٹ کرے گا 2 باغ دے گا ہے تے 1 کلا زمین لین واسطے ساری زندگی جتیاں گھسیندے ہیں جیڑا اللہ تو ڈر گیا انہوں 2 جنت اندر باغ رب دے گا دیوبندی مولویاں بھی لکھیا سنیاں بھی لکھیا کنز العمال والا اثر میں روایت کر دینے جدو حضرت عمر آکھیا اس جوان دی قبر وچوں کرامت دے طور تے آواز آئی امیر المومنین میں میرے رب او باغ دے بھی چھڑے اے نقد سودا آج جیڑا اللہ کو ڈر گیا آج جس نے توبہ کر لی آج جیڑا اللہ کریم والا گیا میرے دوستو سرکار نے فرمایا آج ڈر جاسو کل بے خوف ہو جاسو اللہ دے بندے ایسے ڈردے رہے کل قیامت والے دن رب انہوں بے خوف ہی نہیں کرے گا خدا دی قسم ہے انہوں دی سفارش نال ساڑھے جہاں دی بخشش کرے گا اللہ انہوں نے اجر عطا فرمائے ایک کرم فرمائے گا اس واسطے ایک چیز اپنے اندر پیدا کرو عمل کرو اللہ کا خوف پیدا کرو آخرتی فکر پیدا کرو اور جنہاں یہ نصیب ہوتی انہوں نے آخرت سمجھ دی حضرت صاحب دے حکم تے میں ایک واقعہ بیان کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی دا نام ہے سالمہ بن عبد الرحمن جوان بچہ حضور دی بارگاہ چ رہندا آپ نے فرمایا جا فلاں بندے بلا لیا سالمہ جا رہا بے دھیانی جا رہا پرانا دور ہے ایک عورت کھجور دے سائے تلے چشمے تے غسل کر رہی آئی اوندا بدن ننگا سی ادا خیال نہ آیا سادہ جوان آج فیس بک کھول کے بے حیائیاں بیتا آج ایسی لوگ ٹکٹاں بھر کے سہن میں گھر اندر جانے ہیں آج ماں باپ لکھاں دا موبائل لے کے دے رہا پتر ساری رات بے حیائی بیک بھی رہا کنورٹ بھی کر رہا اگے بھی پھیلا رہا کوئی فکر نہیں کل رب نو کی جواب دینا حضرت سال وادی بے دھیانی بچ نظر اس عورت دے ننگے بدن تے پہ گئی تے ڈر گئے خیال آیا اللہ تے ہر عمل ویکھ دائے اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ عمل فرما دیتا میں کس منہ نہ حضور دی بارگاہ جاواں گا سال بعد بھول گیا میں کوئی بندہ بلاؤں چلے ہوں اس سوچ وچ گم میں ہن میں حضور دے کول کی کرن جاساں سوچدا سال واقعہ دائیں نکل گیا شام تک نہیں آیا سرکار نے فرمایا سال واقعہ سے دیکھیا یا رسول اللہ نہیں دیکھیا فرمایا اے سلمان اے عمر بن خطاب جاؤ انہا پہاڑا سال با ملے گا اتھا تلاش کر لے آؤ تلاش کرتے رہے سال با نہیں ملے اتھا ایک آجری بکریاں چگا رہے انہوں پوچھیا ایس کا دکاٹ دا کوئی بچہ کوئی جوان ہو سکیا میں دے نہیں لے گیا پر راتی بکریاں میں اتھے پہاڑ دے باہر میدان میں پہلنا اے جڑی رات گزری ہے اتھے پچھلے حصے اندر کوئی بندہ بڑے دردنار رو رو کے رب کو لو معافیاں مانگ رہا پتہ یہ لگدا کوئی گناہگار بندہ رو رہا پچھلے راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز بخشش منن والیاں کارن تے کھلا ہے دروازہ حضرت عمر رو گئے حضرت سلمان فارسی رو گئے رات آئی جس ویلے رات دا پچھڑا پیر آیا سالوا پہاڑ جو نکلے رسول اللہ دا غلام نے حضور دا نوکرے شالا ساڑھے بھی نوکر تے بچے انج ہو جان
اللہ دی بارگاہ زمین تے سر رکھیا رو رو کے دعائیں مانگنے لگ پیا حضرت عمر آ کے گلے جو پکڑ لیا چل حضور یاد کر رہے نے سال بعد چیخ نکل گئی کہنے لگا عمر خدا را میں نہ لے جا میں شرمندہ رسول اللہ جیڑا ہوں آج اسی کدی سوچیا میں اپنے پیر کو جانا کس منہ نہ جانا پیر دی گل نہ مندے پھر بھی کوئی توجہ نہیں ناز کیتی ہے اتنے حضرت صاحب دا مہربانی شفقت میں نے نہ یاد کیتا میں حاضر ہو گیا میرے بھائی حضرت صالبہ حضرت عمر دی منتاں پہ کر دیں میں نہ لے بھائی فرمایا حضور دا حکم ہے میں چھوڑ سکتا ترہرے اس ویلے مسجد نبوی پہنچے جس ویلے فجر دی نماز ہو رہی ہے اللہ پاک انہا پیاریاں دے صدقے سان بھی مسجد نبی دی حاضری نصیب کرے نمازہ نصیب کرے وقت کیوں جیا منظر ہوئے گا امام آمنہ دا لال ہوئے مقتدی صحابہ کرام حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والی آیتاں پڑھ رہے ہیں جنہ بچے آیا ہر بندے اپنے عمل دا رب نو جواب دے ہونا ہوئے گا جدوں دکھی بندے دے سامنے دکھ دی گل کریے او دا دکھ تازہ ہو جاندا جیوں رسول اللہ انہا آیتاں تو گزرے سال بعدی چیخ نکلی بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا نماز مکمل ہوئی حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ سال بعد لے دے آیا او دے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے او دا حال انتہائی عجیب ہے سرکار گئے نے لیکن میرے بھائیو جیڑا اپنے عمل تے شرمندہ ہو جاوے او دیتے اللہ رسول دا کیڑا کرم ہوندا ہے خدا دی قسم دیکھو اس انسان دی قسمت حضور نبی کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صالبان اٹھا کے سر اپنی نبوت والی گود اندر رکھیا صالبہ سر چھیک کی زمین تے گرا لیا ایک باری حضور نے دوبارہ رکھیا حضور ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں غفرک اللہ ہو یا صالبہ او میرے صالبہ اللہ تیری بخشش کرے رحمک اللہ ہو یا صالبہ صالبہ اللہ تیرے تے رحم کرے فرمایا ڈر نہیں میں تن دعا پڑھنا رب تن بخش دے گا حضور دعا سکھان رب بخشے گا لیکن صالبہ پھر سر چھک کے زمین تے گرا دیا حضرت عمر ڈانٹیا حضور کرم کر دینے اپنی گودی بھی تیرا سر رکھ دیں ایمان نہ سوچو انسان دے مقدر دا کی عالم جدا سر آمنہ دے لان دی گود بچے آج کائنات دیاں ماما ناز کر دیاں حلیمہ تے انہاں دی گود وچ رسول اللہ دا سار آیا آج رسول اللہ دی گود وچ صالبہ دا سار ہے لیکن حضرت عمر آکیا نادانا حضور کرم کر دے تم پھر سر زمین تے گرا لینا صالبہ چین کے بولے عمر بجائے میں شرم آ رہی ہے میرا پلید سر رسول اللہ دی پاک گود وچ پیا میں نہ حیا آ رہی ہے میں نے شرم آ رہی ہے صالبہ سستیاں لے رہا تھوڑی دیر بعد صالبہ دی جان قبض ہو گئی سرکار نے فرمایا دا جنازہ تیار کرو ہو گیا فرمایا میں آپ جنازہ پڑھاواں گا سرکار نے جنازہ جدو پڑھایا حضور پورا قدم زمین تے نہیں لگا رہے جنازے تک جان واسطے پنجے دے بل گئے صحابہ کہتے یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پورا قدم نہیں لگا رہے فرمایا لوگو رب نو میرے صالبہ بھی توبہ اتنی پیاری لگی ہے کہ رب نے اتنے فرشتے بھیجے کہ میں پورا قدم رکھن دی جا بھی نہیں گئی گویا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں صحابہ شرمندہ ہو گیا اب کولو ڈر گیا رسول اللہ نے گواہی دیتی سال بعد جنازے رب نے آپ نوری گلے کیڑا ایچے ڈر گیا دی عاقبت بہتر ایک اولیاء اللہ آخرت پہ خوف اس تو نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی اللہ کو ڈردے رہندے اسی تے سوندے ہیں نیند دے مزے لیندے ہیں
کیا علماء کو تساں سنیا کہ 40 سال حضور غوث پاک نے اللہ دی بارگاہ وچ قیام کیتا۔ اسی کہہ سکتے ہیں 40 سال میری نماز کوئی نہیں قضا ہوئی، یہ تو روز نہیں ہے، فرض نہیں پڑھتے، یہ 40 سال قیام کرن، 25 سال برج عجمی اندر سارا قرآن پڑھ دیں، رات گزر جاندی غوث پاک دی۔ اے جس ویلے این ڈردے نا، شیخ سعدی نے لکھیا کہ حضور پرانے دور دی میں گل کر رہے نا، کعبۃ اللہ چاہے روشنی نہیں ہوندی نا، ایک آدمی کعبۃ اللہ دے فرش تے سر رکھ کے دعا مانگ رہا، یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں قبول نہ، تو یا اللہ میں نابینا کر کے اٹھاویں، مالک میں اکھاں نال نہ اٹھاویں، تاکہ میں تیرے نبی دے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ شیخ سعدی لکھ دیں جس سے جاننا ہویا کہ لوگاں حیرانگی دے نال ویکھیا یہ گلاں حضور عبدالقادر جیلانی رب دی بارگاہ کر رہے ہیں، ولیاں دے سردار تے اتنا رب دا خوف، اتنا اللہ دی بارگاہ عاجزی کہ یا اللہ اگر میں قبول نہ کہ میں نابینا کر کے اٹھاویں۔ پھر ایک مقام ملیا جسے ایتھے رہ کے رب کو اتنے ڈرے کہ وقت مقام آیا کہ خود فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ ایتھے اتنا رب نہ کہ رب اتو دا تعلق دیتا، آپ نے خاص حالت جو فرمایا، میں کہنے ایک مثال دینا، تو پولیس پکڑ لے گئے تے تہاڈا بیاہ بنے تھانے دار کول میرے ڈرائیور پولیس باہر سفارش کر تے او اگے چودھری آکھے فکر نہ کرو تھانے دار اپنا آدمی ہے تے تانوں حوصلہ ہو گیا آدھے چلو ہن گل ہو جاسی اپنا نندا آدمی ہے۔ میرے بھائی غوث پاک کہہ رہے ہیں او میرے نال ارادت رکھن والیو غم نہ کھاؤ، اللہ ربی، اللہ میرا اپنا رب ہے، مقام لو لیا اللہ دا اللہ دی بارگاہ۔ تاں فرمایا میرے نال ارادت رکھن والے غم نہ کھاؤ، اللہ میرا اپنا عطانی رفعتا نبت المنالی، اللہ نے میں نے اتنی رفعتاں بخشیاں کہ اللہ میری خواہشاں پوریاں کرے گا۔ حدیث پاک چاہیا اے لجپال لوگ اپنے تعلق والے نال لے جان گے، لیکن کیا یہ تعلق ہے کہ پیر 40 سال کا ید قضا نہ کرے، مرید 5 نمازاں بھی نہ پڑھے؟ بات کیجیے میں بیعت تو ہویا اس پہ، یہ کوئی بیعت نہیں، یہ تجارت ہے جیڑی دنیا بنا رہی ہے۔ خدا را اہل اللہ دا دامن پکڑو، اہل اللہ والے کام کرو، وہ کرو گے یہ دنیا بہتر ہو جائے گی۔ حضور غوث محبوب سبحانی دا تے مقام بلند ہے نا، حدیث پاک میں چاہیا عام ولی بھی قیامت والے دن شفاعت کرے، اور پھر اگر عام ولیاں دا اے مقام ہے تو دس مولا علی دا کے مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام دا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت نے کچھ وہ بھی ہیں پیارے جڑے 70 ہزار دی شفاعت کر کے جنت گئے، سبحان اللہ۔ اسی انہیں اسی وجہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ مسیحتی ورنا، نہ زکات دینی ہے، نہ دین اپنانا، نہ داڑھی رکھنی ہے۔ پیر صاحب جانن تے رب جانے، یہ بالکل جھوٹیاں امیداں نے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نے فرمان میری بیٹی عمل کری تو تیری میری کی ایسی ہے؟ خدا را اے میرے جیاں سولیاں مولویاں دیاں گلاں تے نہ لگے کرو، قبر جانے نبی جانے نہ کھانا دی گلاں تے نہ لگے کرو، اپنا بھلا کرو، آپ جاگو بیدار ہو۔ ساڈے مرشد کریم حضرت پیر محمد امین اللہ سنات شاہ صاحب ہر مہینے بیرا شیخ شب کرم کرا کے اے جیاں اصلاحی تربیت گلاں کر دیں۔ حضرت صاحب بھی میں فرمان لگے قریشی صاحب تسے ذوق امت دے فیض یافتہ ہو، ایمان نہ دسو اے میں تواڈے سامنے جڑا بیٹھا نا میں میرے شیخ دے علماء دے بعض اتنے بڑے علماء کہ میں انہاں دے قدماں دی خاک نہ منا، اتنے بڑے بڑے لوگ حضور امت دے مرید شاگرد نے، لیکن میرا بھائی اللہ تو ڈردا معاملہ ہے۔ میرے نال خود واقعہ پیش آیا، اثر تو بعد میں دارالعلوم دے برآمدے کھڑا سا، حضرت صاحب دارالعلوم دے سین اندر لیٹے ہوئے سن، اس میں سامنے والی پرانی دارالعلوم دی عمارت تے نظر سی۔ میں گیا سوچیا چلو میں جا کے حاضر ہونا، ہولی ہولی مٹھی بھر دا، میں چار پائی نال بہ رہا، اس میں ہولی ہولی مٹھی بھرن لگ پیا۔
آپ دیکھے بغیر فرمایا کون میں اس کی محمد انور قریشیاں میں جس کے اگے ہو کے دیکھیا آپ زبان نہ شیر گنگنا رہے ہیں تو نالے اکھاں چو بہن والے آنسو رو سارا کو ڈھلک کے داڑھی تک پہنچ آپ فرمایا سنی میں کہ پڑھ رہا میں اس کی حضور سمجھ نہیں آئی آپ نے تھوڑا جہا بلند پڑے وہی شیر آپ پڑھ رہے سن کھڑے بھرن سہیلیاں رنگا رنگ بھرے بھریا اس دا جانیے جس دا دور چڑھے فرمان لگے میری زندگی دی کمائی ہے داروں میں نے بخار ہے میں ویکھیا تے دل دے خیال آیا سونیا میری تے ایو کمائی ہے زندگی دی پر گل تاں بنی گی جے توں قبول کر رہے اتنا بڑا دنیا دا عارف اور عالم انسان اس گل تے رو رہا کہ نہیں اللہ میری حاضری قبول کر لے اسی مست رستاں فکر ہی کوئی نہیں ہوندی اسی اس گلاں تے ڈاڈا یہ جی بیٹھ ہوئے ہیں اگوں کام کی جان نہیں پیرا دن اللہ دے بندے بنو انہاں کیوں میں نے بلایا یہ اے تو گلاں نہ سنانیاں خدا دی قسم بڑی ذمہ داری نال کہہ دیا ساڑھے مشائخ دا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بزرگاں دے راستے تے چل گئے اپنے مریدان خوف خدا فکر آخرت اور عمل کی ترغیب دے دیں میں خود حضور کی امت نو ممبر پہ بیٹھے ہیں فرمانے سنے آپ فرمایا میرے پیر بھائیو آپ مرید نہ یاد ہے آپ فرمانسن میرے پیر بھائیو خدا را نماز پڑھی کرو کل رب دے سامنے کرم شان شرمندہ نہ کرے تیجے پیر چھٹے ڈھکے ہوندے تے گل آپ کیوں کر دے اس واسطے ان گلاں توجہ کرو اور جیڑا آج اے دیکھو الحمدللہ آج کے بار ہے میں چیک کرنا تو کتنے جاگ دے ہو آج کے بار ہے دیاں بدھ تے پرسوں تے پہلے دن تے جمعے شام کی رات آنی ہو دنا ہی شب برات شب برات بری کرن والی رات 20 سال بعد پتر قتل چوری دے مقدمے تو بری ہوئی تے ڈھول بجانا تے مٹھائیاں منگنا من بڑھنا میرا پتر مقدمے جو بری ہو گیا اللہ دی قسم ہے اے رات جدو آندی ہے حدیث پاک اندر آیا پچھلے توڑے سال دے سارے عمل اللہ دی بارگاہ پیش ہوندے نے کچھ پکڑے جاندے نے کچھ بری ہو جاندے اور جیڑا رسول اللہ دا امتی بنے گا او دیتے کرم ہوئے گا اور امتی کیا ہوئے یہ نماز بھی نہیں پڑھتا داڑھی بھی نہیں رکھتا زکاة بھی نہیں دیتا مسیحی بڑھتا نہیں قرآن گھر چوڑی تے مٹی پئی ہوئی ہے کدی پڑھنا نصیب آتا تھا میں نبی پاک دا عاشق کس منہ نال آج اسی اے دعوے کر رہے ہیں آپ سنو سرکار کی امت پہ کتنا کرم ہوندہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ بے کیا حضور لمبی عبادت کر رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ دے کون پہلو بخش دیتا بات اتنی لمبی عبادت فرمایا عائشہ 15 شعبان دی رات ہے اس رات نو اللہ میری امت دے اتنے بندے بخشتا ہے جتنا عرب دا ایک مشہور قبیلہ جڑا بکریاں دے اجر رکھدا ادا نائے بنی کلب فرمایا اس قبیلے دے ریوڑاں اجڑاں دیاں بکریاں دے بالاں دے برابر اج رات رب میری امت دی بخشش کرے گا اور سوچ لو ایک بکری دی بدن تے کتنے بال وت ریوڑ وت عرب دی او قبیلے لیکن اسی کے کردے ہیں اے رات رب بنائیے توبہ کرو استغفار کرو حضور غوث پاک نے یہ لکھیا میں اس بیتی میں سے کتاب نکلنا تو چاہتا سنا رہے ہیں میں آپ کی کتاب سے پڑھا فرماندے سرکار بیٹھے سن جبریل امین آئے فرمایا ارفع راسک یا محمد السما یا رسول اللہ ذرا آسمان وال دیکھو نا اور فرماندے میں دیکھیا تے رحمت 300 دروازے سبحان اللہ ذرا بول رہے پر سارے سبحان اللہ کتنے دروازے 300 بڑے خوش میں جبریل لکھن دے واسطے کھولے آقا رب میں نکلیا 10 میرے سونے تیری امت واسطے کھولے فرمایا جبریل میں پھر امت نو دساں یا رسول اللہ جلدی دی لوڑ نہیں سن لے اللہ فرماندا میرے سونے دی امت دا بندہ جیڑا اج راتی قیام کر لے گا رکوع کر لے گا سجدہ کر لے گا توبہ کر لے گا اے انہاں واسطے میں دروازے کھول لے تاکہ انہاں دی
مسیح سانو کوئی نہیں پروگرام